سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم کے اندر ایک نظام رکھا ہے۔ جو بھی کسی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کے تمام معاملات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہماری مشینیں دیکھ لیں، اگر مشینیں کوئی بناتا ہے تو وہ ساتھ ایک کتابچہ جاری کرتا ہے کہ اس مشین کو اگر ان قوانین کے تحت آپ چلائیں گے تو اس سے آپ احسن طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف چلائیں گے تو نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بلا تشبیہ میرا اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہر دور کے اندر ایک ہدایت نامہ وحی کی صورت میں جاری فرمایا ہے، اور اس کا فائنل فل ایڈیشن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ یہاں پہ فرمایا ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور ابھی ہم نے اذان سنی ہے جس کے اندر یہ مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، او جی کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ کہتا ہے ہدایت ہے قرآن کے اندر اور فلاح ہے دین کے اندر، نماز کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو۔ یہاں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صرف یہ واحد ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر جس کتاب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخر باقی دنیا کی کسی کتاب کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہی کتاب پڑھ لیں جی اور اس کے بعد آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس قرآن کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کتاب ہے جس کو صرف آپ پڑھ کے عمل کر لیں آپ کامیاب ہیں، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس قرآن کے بارے میں میرے رب نے کہا وبینات من الہدی والفرقان، اس میں روشن باتیں ہیں، فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن کا جو ہے چیلنج اسی طرح کھڑا ہے۔ اگر کسی ماں کے لال کے اندر اتنی جرت ہے تو وہ آئے قرآن کی کوئی مثل پیش کرے تاکہ جو ہے ہم بھی دیکھیں بھئی وہ کتنی قوت کا مالک ہے۔ عرب کے اندر ایک روایت تھا جی کہ وہ لوگ شاید شاعرانہ مزاج کے لوگ تھے، عربی ان کی نس نس کے اندر تھی، عرب لوگ تھے، عربی ان کی نس نس کے اندر تھی۔ عربیوں کے اندر جو کوئی شاعر اپنا بہترین کلام لکھتا، بہترین کلام لکھنے کے بعد وہ اس کو ایک تختی پر لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا ہے اور پھر چیلنج کرتا اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہے تو آؤ اس کا جواب دو۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا جی تو جب وہ لکھ کے لٹکائی گئی کعبے کی دیوار پر تو ایک بڑا دانا شاعر آیا، اس نے کہا جی پڑھا جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر۔ جب یہ پڑھا اس کی عظمت کو دیکھ کر، اب اس نے جب لکھا اس وقت کاپی رائٹ تو تھا کوئی نہیں، تو باقی جب بھی آتے کوئی بھی آ کے پڑھتا نا جی تو وہ فوراً سمجھ جاتا 3 جو پہلے آیات مقدسات ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ نیچے والا اللہ کا کلام نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اچھا جی، 3 آیات مقدسات، قرآن کی سب سے چھوٹی ترین سورہ مبارکہ کا چیلنج کھڑا رہا، کوئی ماں کا لال صرف 3 آیتیں بھی قرآن جیسی نہیں لا سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں جناب، ہر کتاب کے اندر اب دیکھیں نا جی، ہمارے پاس جو بخاری شریف کا نسخہ تھا، میرے پاس کتابوں نے وہ 100 سال پرانے نسخے تھے جن پہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب جو نئی چھپ کے آ رہی ہیں اس میں سے حدیثیں بھی نکال دی گئی ہیں، کئی سیاستہ کی روایات کتابوں میں سے حدیثیں نکال دی گئیں، جو جس چھاپے والے نے جو ہے چھاپا اور جو ان کے مزاج کے حدیثیں تھیں وہ انہوں نے رکھ لیں، باقی انہوں نے چھاپ لی۔ صرف اور صرف یہ واحد اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ آپ 100 سال پرانا نسخہ بھی اٹھائیں، اب 500 سال پرانا نسخہ بھی اٹھائیں تو آپ کو وہی آیات مقدسات جو آج اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔
ایک واحد اللہ کی کتاب ہے جو 14 صدیوں کے اندر تبدیل نہیں ہوئی. ایک بات اس کی وجہ یہ ہے، یہ جتنی بھی کتابیں تمام کی تمام محتاج ہیں اس کی کاغذ کی. اللہ نے قرآن کو کاغذ کا محتاج نہیں رہنے دیا. ہم رمضان مبارک میں ہر سال یہاں پر جب سے یہ مسجد بنی ہے اس وقت سے ہر سال قرآن مجید مکمل سنایا جا رہا ہے. صرف اس مسجد میں نہیں، جہاں پر بھی کوئی مسجد ہے، محلے کی ہے، شہر کی ہے، کوئی بھی مرکزی مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر ایک حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے جی، وہ پورا قرآن سناتا ہے، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک. اللہ نے سینوں کے اوپر اس کو لکھ دیا ہے، دلوں پر اس کو لکھ دیا ہے. دنیا کے اندر سارے قلم بھی ختم ہو جائیں، کاغذ بھی ختم ہو جائیں، جب تک انسان باقی ہے قرآن باقی رہے گا. یہ قرآن نہیں مٹنے والا. اللہ نے اس کو سینوں کے اندر رکھ دیا. آپ اندازہ کریں کہ پیچھے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر امام کعبہ نے ایک غلطی کی. اب امام کعبہ پڑھ رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی، پیچھے کھڑے ہوئے نے فوراً بول دیا حضرت صاحب بائیں آپ امام کعبہ ہیں. لیکن جناب ان جی قرآن پڑھو جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے پڑھے. ایسے پیچھے باپ سن رہا ہو یا بیٹا کھڑا ہو. حضرت جی جب غلطی ہوتی ہے تو پیچھے بیٹا بولتا ہے، باپ کھڑا ہو تو باپ بولتا ہے پتر قرآن اون جی پڑھو، جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ من الہدی والفرقان، اس میں فیصلے کی روشن باتیں ہیں. قرآن جیسی کوئی ماں کا لال کتاب، اس کی کوئی مثل نظیر نہیں پیش کر سکا، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کاپی کرنا آسان تھی. ایک شعر کوئی شاعر کہتا ہے تو اس سے اچھا کوئی دوسرا کہہ دیتا ہے، کوئی دوسرا کہہ دیتا ہے، کوئی دوسرا کہہ دیتا ہے. لیکن قرآن کی کبھی بھی مثال قیامت تک نہیں پیش کی جائے گی. قرآن قرآن ہے. پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. حضرت میں بارہا مرتبہ میں نے یہ عرض کیا ہے ان چند ایام میں کہ بہت ہی خوش نصیب ماؤں کے بچے ہیں، وہ بہت خوش نصیب باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھوا بھی رہے ہیں اور روزہ رکھ بھی رہے ہیں. ان گھڑیوں کے اندر حضرت ماؤں کی شرافتیں، باپ کی حلال کمائیاں کھل کے سامنے آتی ہیں. جو بچے روزے رکھتے ہیں اس کا مطلب اس باپ نے اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ حلال ڈالا ہے، اس ماں نے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہے. اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، دیکھیں مریض یہ چیزیں الگ ہیں، جو معذور ہے مریض ہے اس کا الگ احکام، لیکن بندہ بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بیماری شماری بھی کوئی نہیں، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر روزہ نہ رکھے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. یا تو پھر ماں کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا پھر باپ نے لقمہ حلال اس کے منہ میں نہیں ڈالا. حرام پیٹ میں ہو اور اللہ کا نور آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. نہ نہ نہ، لقمہ حرام پیٹ کے اندر ہو، سود کا یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یعنی ہائی کلاس لوگ، یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اور ان میں جا کے دیکھو اکثر روزے کو نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں یہ سب جو ہے نا یہ ڈرامے بازی ہیں، یہ سب جو ہے نا جی ہمیں. جس باپ نے لقمہ حلال اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالا ہے اس کا بیٹا روزہ رکھے گا. اس کا بیٹا اللہ سونے کے کلام کو سننے کے لیے پیچھے کھڑا ہوگا. وہ رات کو قرآن سن کے بھی اپنے دلوں کو منور کریں گے، وہ روزے رکھ کے بھی اپنی سینوں کو منور کریں گے. اور جنہوں نے نہیں دیا بابو وہ آج سامنے آ جاتا. بابو جی اب تو شیطان بند ہو چکا ہے، اب کس چیز کا خطرہ ہے؟ شیطان تو بند ہو چکا ہے نا. اور مجھے یقین ہے 100% آقا جی نے کہا بند ہو گیا تو بند ہو گیا. جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن باہر کا شیطان بند ہوا ہے نا. جو اندر شیطان بیٹھا ہے اس کو کون بند کرے گا؟ باہر کا شیطان تو بند ہو گیا، اس کو جیل ہو گئی، لیکن جو اندر کا شیطان بیٹھا ہے وہ شیطان حرام کھانے سے، بے ایمانی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دغا دینے سے، فراڈ کرنے سے. اب میں آپ کو عرض کروں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حدیثوں میں 4 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں پکے منافق کی. حضور نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے. منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. ابھی آپ تلاش کرتے جائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. جھوٹ نہیں بولتے،
وعدہ خلافی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کرے. نوکری بھی امانت ہے، نوکری بھی امانت ہے. باقی تمام ہر معاملے کے اندر ایک بیٹا اپنے باپ کے سرمایہ کا امین ہے، ایک بیٹی اپنے ماں کی جو ہے نا روایات کی امین ہے. تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کرے تو گالیاں نکال لے. کون ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر لڑتے ہیں اور گالی نہیں نکالتے؟ حضرت جب دل کے اندر منافقت آ جائے تو پھر اللہ کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت دل بڑے کمال چیز ہے، بڑی کمال چیز ہے. اس کے اندر اللہ کا نور آ جائے تو پھر سر سے لے کے پیروں تک اس کا نور اپنا جلوہ دکھاتا ہے. پھر وہی لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، وہی لوگ غزالی اور سعدی اور شیرازی اور غوث پاک کہلاتے ہیں. اور اگر اس کے اندر وہ ظلمت آ جائے، ہاں جی، بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اور جس طرح بندہ برائی کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل سارا ہی کالا ہو جاتا ہے. پھر یہی انسان اتنا شیطان ہو جاتا ہے کہ الامان الحفیظ. میں ایک صرف آپ کو واقعہ سناؤں. یہ ہمارے کسی چینل نے غالباً سما نیوز کی بات ہے، انہوں نے یہ چلایا تھا کہ ہمارے لاہور کے اندر 2 بھائیوں کو پکڑا گیا جنہوں نے 200 مردوں کو، فوت شدہ انسانوں کو قبروں سے نکال کے کھا لیا. ان کو 6 مہینے کے لیے قید کر دیا. جنہوں نے 200 بندوں کو کھایا اس کو 6 مہینے کے لیے قید. پھر وہ باہر نکل کے آئے، 100 بندے اور کھا گئے. 300 انسانوں کو جو زندہ کھا جائے وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے؟ وہ انسان کی کیٹیگری کے اندر ہی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دل جب کالا ہوا اس نے اس مشین کو کیا بنایا. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اور کتے بھی لاش کھانا نہیں پسند کرتے. قبرستان میں رہنے والے کتے بھی حیا کرتے ہیں. کوئی شاذ و نادر کو ایسا واقعہ آ جائے، ورنہ یار وہ کتا بہتر نہیں اس انسان سے جو 300 مردے کھا گیا. وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خامدوں کو ذبح کر کے، ان کی بوٹیاں کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے فریجوں میں رکھا اور ان کو کھا گئے، یہ انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ وہ ہے دل کی کیفیت. جب وہ دل کالا ہو جائے تو پھر ایسے جرائم سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہی اگر ایمان کا نور اندر آ جائے تو حضرت پھر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھاتی ہے دنیا. ہاں، یہ نور ایمان کا آ جائے تو پھر جس علاقے میں وہ جاتے ہیں، پھر بابا اگر عرب میں بیٹھا ہوا ایک 17 سال کا نوجوان ہو اور ہندوستان میں بیٹھی ایک مسلمان بچی ہو اور آواز دے وہ اپنے بھائی کو، اور وہ وہاں سے چل کے پھر ہندوستان کی تاریخ کو بدل کے بتاتا ہے ابھی محمد کے بیٹے زندہ ہیں، ابھی ایمان والے زندہ ہیں. یہ ہے وہ چیز جو قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ اوے اللہ کے بندے یہ دل کی صفائی کر لے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تجھے روزے مل جائیں پھر رکھ اس کو. اگر قبلہ روزہ رکھنے سے موت آتی ہے نا، اس سے خوبصورت موت ہی کوئی نہیں. آپ کے نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن تک روزے دار ہی لکھا جاتا رہے گا. یہ بندہ روزے دار ہے، یہ بندہ روزے دار ہے، یہ بندہ روزے دار ہے، یہ بندہ روزے دار. یہ وہ واحد ایسی عبادت ہے جو ہماری تقدیریں بدل سکتی ہے، جو ہمیں انسان بھی بنا سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے اوپر جانور کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.